بات چل رہی تھی تحسین ناشناس کی اور سکوت سخن شناس کی۔ اس سے پہلے کی ایک ویڈیو میں جناب اختر عثمان صاحب کے ساتھ آپ ہماری گفتگو دیکھ چکے، جس میں تحسین ناشناس کے حوالے سے انہوں نے ناشناس کی وضاحت کی۔ اسی کے ساتھ یہ بات جڑی ہوئی ہے کہ سکوت سخن شناس کیا ہے اور اس میں سخن شناس کے کیا معنی ہیں، اور اس سے زیادہ اہم یہ بات کہ اس کے سکوت کے کیا معنی ہیں۔ کب ایسا وقت آتا ہے جب سخن شناس سکوت اختیار کرتا ہے اور اس کی وجوہات اور محرکات کیا ہو سکتے ہیں۔ ویڈیو کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ چاہیں کہ شوق کا یہ سلسلہ تعلق میں بدل جائے تو چینل سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم، عابد شال حاضر ہے ادارہ اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ اختر عثمان صاحب کی خدمت میں اختر عثمان کارنر پر میں موجود ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے ایک گفتگو کی تھی انہی کے ساتھ، اور موضوع تھا تحسین ناشناس۔ اسی کے ساتھ جڑا ہوا دوسرا موضوع ہے سکوت سخن شناس کا۔ تو جناب اختر عثمان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سکوت سخن شناس میں یہ جو سخن شناس کہا گیا ہے، اس سے مراد کون ہے سر؟ سخن شناس نہیں دل برا خطا انجاز، وہ جو غزل مشہور کرشمہ دامن دل می کشد کے جا انجاز نظیر، اور ساتھ ساتھ دوستوں کو بتاتے بھی ہیں، ظاہر وہ پوچھتے ہیں تو وہ کیسے دعا پڑھیے گا، دعا شعر پورا۔ ظفر کتاب قدم، ظفر کتاب قدم ہر کجا کے می نگرم، سبحان، اور ظفر کتاب قدم ہر کجا کے می بینم بھی میں نے پڑھا ہے، لیکن نظیری کے اس میں نگرم ہے، نگرم بہت اچھا۔ اس کو میر نے کہنے کی کوشش کی ہے دوستوں سے، یہ ہم وہ کرتے چلیں، جی ہاں، برسبیل تذکرہ ایک بات آئی ہے، جس جائے سراپا پہ نظر کیجئے اس کے، کہتا ہے یہی جی کہ یہی عمر بسر کر۔ اچھا ایسے پھر مثنوی میں کہا سراپا پہ جس جا نظر کیجئے وہی عمر ساری بسر کیجئے، وہی عمر اپنی بسر کیجیے۔ میر حسن، جی یہ میر حسن کا کڑے سے کڑے کو بجاتی ہوئی، یاد آ گیا سر البیان میں، سر بیان میں، اور میر نے وہ پہلے والا جو میں نے سنا۔ تو سکوت سخن شناس، جی جی، پہلے سخن شناس پہ بات کرتے ہیں، پھر سکوت پہ بھی کریں گے۔ اچھا یہ جو ہے سخن شناس، میں تو کم از کم اس آدمی کو کہتا ہوں جو پورے شعر کی روایت، شعریات، سماجیات اور اس سماج میں شعر کی قدر کو جاننے والا ہو، اور شعر کے شجرے کو جاننے والا ہو۔ مثلا کل یہ بہت اونچا نہیں ہو گیا میں میرے خیال میں یہ ہے، کل میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے عبد الرحمان بوٹی، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ لہریے، یہ تانے، یہ پلٹے، یہ بہلاوے، یہ گت، یہ تال، یہ لے، اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک، موسیقی کی جو اصطلاحات ہیں ہمارے پاس، گمک ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ وہ ظاہر نئے طالب علم ہے، ایسا تو نہیں ہوتا، مطلب 11 عرب میں سے 4 باتیں مجھے پتہ ہے، تو ضروری تو نہیں ہے کہ میں جانوں۔ تو ان کو پتہ نہیں تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کھولیے اپنا موبائل اور اس میں لکھیے کیڈنس۔ وہ کھولا انہوں نے، اس نے بتایا کہ یہ موسیقی کی اصطلاح اور اس لیے استعمال ہو۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ لکھو کیڈنزا، وہ انہوں نے لکھا، وہ بھی ایک آخر میں جو ساز کے آخر میں بجتا ہے کسی میں، اس کو کہتے ہیں۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ لکھو اڈیجیو، لکھا انہوں نے، نکلا۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ لکھو لیگیٹو، وہ بھی لکھا۔ یہ سارے کیڈنس، کیڈنزا، اڈیجیو، لیگیٹو، یہ موسیقی کی انگریزی
اصطلاحات ہیں جو واضح طور پر اپنی صوتیات سے بتا رہی ہیں کہ یہ گریک ہے. اچھا، جو اس سے لاطینی میں آئی، لاطینی سے انگریزی میں آ گئی. تو ایک وہ کنرس افسانہ غلام عباس. تو ہمارے دوست عامر کاظمی صاحب کہتے ہیں کہ ایک تان سین ہوتا تھا، ایک کان سین ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. جس کو کنرس غلام عباس نے کہا. تو جو شعر کو اس قدر جانتا ہو وہ ابتدائی ذوق کم از کم اس کا سننے والے کی حیثیت وہ سخن شناس ہے. اچھا، جہاں تک اس کے سکوت کی بات ہے، اس کی دو صورتیں ہیں. حاسد ایک، اور دوسرا وہ خسیس شخص جو یگانہ کی طرح داد دے تو داد دیتے تھے رک جائے، یعنی آدھی دے اور آدھی بچا لیا، اور ایسے اس حصے میں طرح دے کہ جیسے کوئی اس نے مطلب. جبکہ ہم اس روایت کے لوگ ہیں کہ میر نے جب یہ شعر دوبارہ پڑھوایا، پہلے تو پوچھا کہ یہ کس نے کہا، گویا وہ کہیں اپنے معاملات میں گم تھے. تو مشاعرے میں جب یہ شعر سنا، یہاں لال فسون ساز نے باتوں میں لگایا، دے پیچ ادھر زلف اڑا لے گئی دل کو. تو جی، تو میر صاحب نے کہا بھائی یہ کس نے پڑھا، تو وہ بتایا گیا. تو انہوں نے کہا کہ سکھو کہ پھر پڑھیں. تو مصطفی نے کہا کہ میں اپنے دیوان میں لکھوں گا کہ یہ شعر میر صاحب نے مجھ سے دوسری بار پڑھا. کیا بات، ہم اس روایت کے لوگ ہیں. بڑا دل ہے نا. دیکھیں، میں اس دن بھی بات کر رہا تھا کہ شعر شجرے کے بغیر نہیں ہو. لبوں کو لال فسون ساز کہا گیا ہے، لال لب بھی کہا گیا ہے، اور یاقوت لبی بھی. سب یہ ہے نا، یہ ہمارے شعر کی رسمیات ہیں. ہمارے شعر کی رسمیات ہیں کہ واعظ، زاہد، فقیہ شعر، امیر شعر، شہریار، ریاکار ہوتے ہیں، زاہد وغیرہ، واعظ وغیرہ. پورے کردار ہیں ان کے ساتھ، ان کی خصوصیات ہیں، ٹھیک ہے، واقعات ہیں. عاشق بے ریا ہوتا ہے، رند بے ریا ہوتا ہے. بلکہ اس سے وہ شعر یاد آ گیا حافظ کا، وہ بھی سنا تھا. چل جناب، حافظ نے کہا کہ در مئی خانے میں بستند خدایا پسند کہ در خانہ تزویر و ریا بگشاید. کہ اللہ یہ جو خانے کا دروازہ بند ہے یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، تزویر و ریا کے دروازے جگہ جگہ کھلے ہوئے ہیں اور یہ بند ہے، اور یہ بند. تو جب سخن شناس خاموش رہتا ہے، یا تو کسی وہ ایسی منزل تک ہوتا ہے جس کے بارے میں کسی نے یہ کہا تھا کہ یہ کس مقام پہ لے آئی شاعری مجھ کو، کمال شعر پہ بھی سر ہلا کے رہ جاؤں. تو یعنی ایک منزل ایسی ہے، ایک منزل ایسی ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کا معیار اتنا بلند ہو گیا ہے، اتنا زیادہ ہے کہ وہ چھوٹی موٹی شے جو ہے اس کو وہ نوٹس میں نہیں آتی آپ کے. یعنی نوٹس میں کا مطلب ہے یعنی آپ اس کو. اچھا، پھر سخن شناس ایک اور کام کرتا ہے، وہ آپ کو اس بنیادی لفظ کو پکڑ کے یہ کہتا ہے کہ یہ شعر ذرا دوبارہ عطا ہو جائے، جیسا کہ میر کا وہ ہم نے سنا. اب بنیادی طور پر اس میں پیچ کا لفظ ہے. ہاں، اچھا،
سخن شناس یہ کرتا ہے کہ اس شعر کی تشریح نہیں کرنا. کبھی بھی کوئی سخن شناس شعر کی تشریح کرتا ہوا آپ کو نہیں ملے گا. ٹھیک، کھولے بغیر اس کی داد دے گا اس مقام پر جہاں پر بنتی ہے. اور اگر وہ اس کی توضیح کرتا بھی ہے تو وہ کسی ایسے درجے پہ جا کے کرے گا جس درجے پہ وہ شعر واقع ہوا ہے. ٹھیک، یعنی اس معاملے کو وہ یا اس کی فریکوینسی جو ہے. فریکوینسی میچ کر گئے شاعر کے ساتھ، یعنی اس کا درجہ احساس اور مرتبہ شعور جو میں کہا کرتا ہوں. اور ایسا میں نے کوئی سخن کی کچھ منزلیں بنائی ہوئی ہیں. لطف شوق سخن، لطف سخن، مغز سخن، تحسین سخن اور نقد سخن. کچھ شاعر جو ہے وہ لطف سخن تک رہ جاتے ہیں. آپ نے ایک پہلے پروگرام میں ایک دفعہ میں نے یہ باتیں کہی. سخن شناس کبھی بھی شعر کی دہرائی ہوئی بری شکل پہ داغ نہیں دیتے. ٹھیک ہے، یہ بھی سکوت ہے سخن شناس. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے اچھا وہ پہلے اس سے بڑا شعر اس نے پڑھا ہوا ہوا. پڑھا ہے، اس کے حافظے میں ہے کہ اس کو وہ جانتا ہے. اچھا، پھر میں نے حاسد کا لفظ پہلے استعمال کر دیا، جیلسی کا یا مخاصمت جو ہے اور چشمک جو ہے. وہ ایک اور منزل ہے جہاں سخن شناس خاموش رہتا ہے اور وہ مجرمانہ خاموشی ہے. بددیانتی جو ہے. جی، کہ جو بھی سخن شناس ہے وہ یہ کرے گا کہ اگر ڈاکٹر عابد سیال سے، واحد سے، کسی سے اس نے کوئی بہت عمدہ شعر سن لیا تو وہ فوراً آگے سنا دے گا، ایک صدقہ جاریہ کے طور پر. آگے چلائے گا اس کو. جی، اس سے دو فائدے ہیں. خیر کی بات سمجھ کر بھی، اور ایک تو خیر کی بات ہو جائے گی، آگے چلانا صدقہ جاریہ، تربیت بھی ظاہر. تربیت بھی ہو جائے گی، اور دوسرا وہ خود اس شعر کے چربے سے بچ جائے گا. اس کے دل میں یہ ہوگا کہ یہ تو میں نے لوگوں کو سنایا ہوا. یہ بہت اچھی بات کیا، بہت اچھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ اس کو رکھ لیں اپنے اندر جی، تاکہ کسی اور شکل میں بعد میں نکالیں گے. سکوت سخن شناس کی دو منزلیں ہیں، وہ میں بات کو تمام کر لیتا ہوں. سکوت سخن شناس اس وقت ہے جب کوئی ایک ایسا شعر جس میں بڑا شعر بننے کی صلاحیت موجود ہو لیکن وہ لفظ شاعر بھول گیا ہو، اس کی بجائے کوئی فضول سا لفظ رکھ دیا ہو. سکوت سخن شناس وہاں بجا ہے. ٹھیک. دوسرا سکوت سخن شناس کی منزل جو دوسری منزل ہے وہ یہ ہے کہ اسی موضوع پر اس سے بڑا شعر اس کے ذہن میں ہو. بالکل صحیح. تو پھر وہ نہیں بولے گا. باقی ساری بدیانتی کی صورت ایسے ہی. اب آخر میں صرف یہ فرما دیجئے کہ مثلاً اگر کسی شعر پر کوئی شاعر چاہتا ہے کہ اس پہ گفتگو ہو، اور اس پر جن کو وہ سخن شناس سمجھتا ہے یا جو ہیں اس کے زمانے کے وہ نہیں بولتے، تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اپنی کسی منزل میں ہیں یا حسد کی وجہ سے خاموش ہیں یا بددیانتی کی وجہ سے خاموش ہیں؟ اس کو پہچاننے کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ وہ کیا کرے؟ مثال کے طور پہ دیکھیں نا، بہت اچھے اچھے لوگ ہیں جو بہت اچھا اچھا کہتے ہیں، لیکن بر وقت تحسین نہ ہونے کی بنا پر وہ یا تو کسی ایسی سمت کو چل نکلتے ہیں جو ناشناسوں والی منزل ہے. لیکن اگر کسی سخن شناس نے تحسین نہیں کی اور ناشناس کر رہا ہے جی تو وہ اس کو بھی تحسین سمجھ کے وہ ان کی طرف کو چلنا شروع کر دے گا. بالکل صحیح بات. تو کیسے پتہ چلے گا؟ وہ اس طرح ہے بندہ کیوں کہ خاموش ہے؟ آگے چلا دینا چاہیے. مثلا مجھے یاد ہے ایک مشاعرہ تھا، اس میں دو چیزیں ہوئی، بر وقت اور بیک وقت. پہلی چیز یہ ہوئی کہ کسی بچے نے ایک نعت پڑھی لہن میں، اور وہ نعت منظور القونین پڑھ چکے تھے.
سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، نور اسم محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے لے کے کچھ روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ پڑھی اس بچے نے تو اتنی کمال پڑھی کہ میں نے اس کو بلایا۔ اسی مشاعرے میں ایک شاعر تھے، نعت خان کا نام تو مجھے یاد نہیں ہے، غزل والے شاعر کا نام مجھے یاد ہے، نثار محمود تاثیر، جو حلقہ محمد ذوق راولپنڈی میں بعد میں جوائنٹ سیکرٹری یا سیکرٹری بھی رہے۔ مصرع تھا جیسے جاتے ہوئے کچھ بھول رہا ہے مجھ میں، میں نے داد دی، یہاں بلایا اس بچے کو بھی جس نے نعت پڑھی اور شاعر کو بھی جس نے یہ غزل پڑھی، تو میں نے نیاز پیش کی اور کہا کہ سناؤ، تو وہ مصرع تھا ایسے مڑ مڑ کے مجھے دیکھ رہا تھا وہ شخص۔ اب آپ دیکھیے کتنا برا ہو گیا شعر، مطلب پہلا مصرع اس سطح کا نہیں، جی، جیسے جاتے ہوئے کچھ بھول رہا ہے مجھ میں۔ تو یوں ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو عام شاعر ہے اس کا مصرے کے ساتھ مصرع نہیں لگتا، اور اس میں اس کے تھوڑا بہت ناخواندہ ہونے کی بھی ایک وجہ ہوتی ہے، ظاہر ہے وجہ ہوتی ہے۔ مثلاً اس کی مثال آپ کو میں ایک انتہائی اہم شاعر کی دیتا ہوں، اقبال ساجد۔ سایہ ذات کی تعمیر اجالے سے، کیا مصرع ہے، لیکن وہ ظاہر ہے اقبال ساجد تھا، اس نے دوسرا مصرع لکھا میری پہچان میرے فن کے حوالے سے، لٹا دیا شعر کو، شعر ہی بیٹھ گیا سارا۔ تو اب سخن شناس اس کی داد پہلے مصرے کی تو دے گا، پورے شعر کی داد اس پہ فرض نہیں ہے۔ ٹھیک، وہ جو سراج الدین ظفر نے کہا ہے نا کہ اصلاح اہل ہوش کا یارہ نہیں ہمیں، اس قوم پر خدا نے اتارا نہیں ہمیں، وہ بات ہے۔ تو سکوت سخن شناس بیک وقت اہم بھی ہے، اور حسد اور بخیلی بھی ہے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ تو جن دوستوں کو کچھ جتنا بھی پتہ ہے شعر کا، اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا آدمی شعر پڑھے جس میں داد کی کوئی جگہ بنتی ہے تو اس کو وہ ضرور دیں، تاکہ آپ سکوت سخن شناس والے مرض میں مبتلا نہ ہوں۔ تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی۔